بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جزاک اللہ. مفتی محمد ذکریہ صاحب ایک لرنڈ اسکالر ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ہو ہم ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں حرمین کی زیارت کے لیے موقع عطا فرمایا ہے. دیکھیں وہاں پر سفر میں دو حصے بنتے ہیں. ایک مدینہ منورہ کی زیارت ہے اور دوسرا
مکہ مکرمہ میں جو وادیاں ہیں منا، مزدلفہ اور عرفات، اس میں حج ادا کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری اور اس کے آداب، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شہر مقدس ترین اس وجہ سے ہے کہ وہ سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ کا شہر ہے۔ اس لیے اس شہر کے اندر جب انسان حاضری اور کے نیت سے جائے تو بہت ادب کے ساتھ، بہت با ادب ہو کر کے جائے کہ یہ کائنات کی دھرتی کا عظیم الشان شہر ہے۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو راہی مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھنا چاہ رہا ہے اس کو دو قسم کی نیتیں کرنی چاہیے۔ ایک نیت تو یہ کہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں، اور دوسری نیت یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر اطہر، روضہ اطہر کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ان دو نیتوں سے سفر کیا جائے گا مدینہ منورہ کا۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیت ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت ہوگی۔ پھر جب سفر شروع ہو جائے گا تو سب سے بہترین عمل اس سفر کا کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے گا۔ جامع ترین اور مختصر ترین درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کا ورد جاری اور ساری رکھا جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آداب میں سے یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نیا لباس پہنا جائے، پھر مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی جائے۔ حاضر ہونے کے بعد دو نفل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب حاضر ہونے لگیں تو مسجد کے داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا یہ دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا کر کے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میری اس وقت تک نفلی اعتکاف کی نیت ہے۔ اس نیت سے برابر آپ کو اعتکاف کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے، چونکہ آپ جس جگہ موجود ہیں مسجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ مسجد میں پہنچ گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں حاضری نصیب ہو گئی ہے۔ اب اس کے آداب میں سے یہ ہیں کہ ہم نے موبائل کی طرف توجہ نہیں دینی، کوشش کر کے موبائل کو بند کر کے رکھنا ہے، اور موبائل سے ہٹ کر کے اب ہم نے توجہ سے وہاں حاضری دینی ہے۔ حاضری دینے میں مردوں کے لیے تو باب السلام کی طرف سے حاضری ہوگی، اور عورتوں کے لیے ایک مخصوص وقت میں مخصوص طرف سے اطراف سے ان کو حاضری کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر دھیمے دھیمے چلتے چلتے درود شریف پڑھتے رہیں، اور یہ سوچیں کہ یا اللہ میں گناہ گار آدمی، مجھ جیسے پر آپ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ سید الکائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے آستانہ عالیہ تک آپ نے پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مرد حضرات جب مواجہہ شریف کے سامنے آئیں گے تو پھر یا خواتین دوسری طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جائیں گی، تو اس وقت بڑے آداب کے ساتھ سلام کے صیغوں کے ساتھ آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کر لینی چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد انک رسول اللہ. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ میری قبر کے سامنے آ کے درود و سلام پیش کرتا ہے سمعتہ میں خود سنتا ہوں. تو اس عقیدے اور اس نظریے سے آپ نے سلام پیش کرنا ہے اور یہ ایمان کی تجدید یوں کرنی ہے کہ وہ اشہد انک رسول اللہ, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اس کے بعد آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس مبارک ہستی کے دست مبارک سے حوض کوثر کی ہمیں توفیق نصیب فرما, اور اسی طرح ان کے جھنڈے تلے قیامت میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. اور جتنی بھی دل کی دعائیں ہیں اس موقع پر یہ دعا کی جائے. قرآن کریم کی آیت کریمہ اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئیں, آپ کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو اس وقت یہ دعا کی جائے گی کہ اللہ ہمیں آئندہ سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما, آپ کی سنت بیضاء پر ہمیں عمل کرنے کی ہمیشہ ہمیشہ کی توفیق نصیب فرما. جتنا دیر وہاں آسانی سے کھڑا ہونے کا موقع ملے آپ نے دل کی دعائیں وہاں کرنی ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھیں گے تو خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, اس پہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر الصدیق, جزاک اللہ عنا وعن سائر المسلمین. 2 قدم آگے بڑھیں گے, اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, اس وقت بھی آپ نے سلام پیش کرنا ہے. السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا عمر بن الخطاب, جزاک اللہ عنا وعن سائر المسلمین. جہاں سلام سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے اور پھر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے پھر آپ نے وہاں جو دل میں دعائیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں. پہلی مرتبہ بھی آپ نے حاضری اس ادب کے ساتھ دینی ہے. دیکھیں جب آپ حاضری کے لیے باب السلام کے ساتھ سے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر ایک حدیث لکھی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں امت کے جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے بھی سفارش کروں گا. اس لیے اس امید کے ساتھ جایا جائے کہ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے سفارش کریں گے. پھر اس کے بعد جیسا کہ بھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ریاض الجنہ میں انشاءاللہ مرد و خواتین کو جب موقع ملے گا, حدیث میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت سے اٹھا کے یہاں اس کو لا کے رکھا گیا ہے. یہ اس کے بارے میں یہ یعنی کہ صحیح ترین رائے یہی ہے کہ اس کو جنت سے اٹھا کے یہاں لا کے رکھا گیا ہے. ہمارے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہمارے دادا استاد حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ جنت ریاض الجنہ میں پہنچ جائے تو یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دنیا کا سخی جب کوئی چیز دے دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا, یا اللہ آپ نے ہمیں جنت کے ٹکڑے تک پہنچا دیا ہے, آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت سے محروم نہ فرمائیے گا. یہ دعا وہاں کی جائے گی. باقی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کی ساری ادب کی جگہ ہے, جتنا ہو سکے آپ نے قرآن کریم کی وہاں تلاوت کرنی ہے اور درود شریف جتنا ہو آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ کی اہم ترین زیارتوں میں سے جنت البقیع, یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں. حضرات اہل بیت موجود ہیں, ازواج مطہرات وہاں موجود ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حلیمہ سعدیہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں. مرد حضرات کے لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے. خواتین باہر سے آ کے ہی سلام پیش کرتی ہیں, تو وہاں پہ بھی حاضر ہو کر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ تیرے پیغمبر کی جان نثار صحابہ انہوں نے آپ کے پیغمبر کے لیے جانی مالی قربانیاں دیں, یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اس کے بعد جو ایک عظیم الشان زیارت ہے مدینہ منورہ کی وہ شہدائے احد ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب چچا تھے,
یہاں پہ شہید ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ 70 کے قریب دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے. ان کی قبور بھی احد کے دامن میں ہے, وہاں پہ بھی حاضر ہو کر دعا کی جائے گی. اور جبل احد کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے, ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ایسا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جبل احد پر اس نظریے سے آپ نے نظر ڈالنی ہے کہ یہ وہ اصل زیارت ہے جو آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک وہ اسی حالت میں موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نظریں اس پہاڑ کے پتھروں پر ٹکتی تھیں. اس نظریے سے آپ نے پہاڑ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارات میں مسجد قباء ہے جو اسلام میں سب سے پہلی مدینہ منورہ میں بننے والی مسجد ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یعنی وہاں پر حاضر ہونے کے بعد یعنی کم از وضو کر کے گھر سے جائے اور 2 نفل پڑھے تو اس کو یعنی کہ مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کوشش کر کے وہاں پر نفل پڑھے جائیں. اس کے بعد مسجد قبلتین وہاں کے حاضر ہیں, حاضری ہے. اس کے بعد 7 مساجد جو خندق جہاں ہوئی تھی, غزوہ خندق جہاں ہوا تھا, وہاں پہ مساجد ہیں. یہ اہم مساجد انشاءاللہ العزیز یہ حضرات آپ کو وہاں پر باقاعدہ زیارت کے لیے لے کر بھی جائیں گے اور ساری تفصیلات وہاں پہ دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروائیں گے. اس کے بعد جو آپ حج کے لیے حاضری ہوگی 5 دن کی حاضری آپ کے سامنے بتا دی گئی. خلاصہ اس کا یہ ہے, میں آپ کو دوبارہ ذکر کر دوں. اصل یہ حج کے 5 دن 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک, 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یہ اصل 5 دن حج کے ہیں. 8 ذوالحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کا احرام باندھنے کے بعد آپ نے مینا کے لیے نکل جانا ہے. مینا انشاءاللہ العزیز آپ کو صبح 10 بجے 11 بجے تک آپ کو مینا پہنچا دیا جائے گا اور آپ نے 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہوں گی مینا کے اندر, یعنی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر. لیکن اگر کسی وجہ سے اگر حکومت سعودیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات رات ہی کو منتقل ہو جائیں عرفات کی طرف تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اولاً تو کوشش یہی ہوگی کہ صبح فجر کے بعد آپ 5 نمازیں یہاں پوری کر کے جائیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے حکومتی مجبوری کے تحت اگر آپ کو رات کو بھی کہا جائے نکلنے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 5 نمازیں آپ نے مینا میں پوری کی, اس کے بعد آپ کو فجر کے بعد یہاں سے عرفات کی طرف منتقل کیا جائے گا. عرفات الحمدللہ آپ کے بہترین مارکیاں اور خیمے ہوں گے, وہاں پہ آپ کا نظم مکمل ہوگا اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے, آرام کریں گے, ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد جب وقوف کا جو وقت ہے, جس وقت اذان شروع ہوگی ظہر کی, بس وقوف کا وقت, زوال کا وقت, اس وقت عرفات میں وقوف کا وقت شروع ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی آسانی رکھی ہے کہ وقوف کا کتنا وقت ہے, یعنی تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 12:30 بجے سورج زوال ہو رہا ہے, زوال کا وقت ہو رہا ہے, 12:30 سے لے کر اگلے دن فجر کے وقت تک, اس پورے وقت کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی حاجی اس میدان کے اندر حج کی نیت سے حاضر ہوگا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. اصل حج کا رکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ, حج تو نام ہی عرفہ کا ہے. تو اس کا وقت شروع ہو گیا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی, ظہر کی نماز کے بعد اب آپ نے وقوف کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں, دعائیں پڑھتے رہیں. عصر کی نماز کے بعد پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں, اجتماعی دعا بھی ہوگی, انفرادی دعا بھی ہوگی, جو آپ کی من کی دعائیں ہیں دل. یہ جو ہے نا پورے حج کا پیک کا وقت جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان کو ہوتا ہے. آپ نے اس میں اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں, جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کرنی ہیں. عصر کا اختتام ہوگا, مغرب کا جب وقت قریب ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بسوں میں لے جا کر کے بٹھا دیا جائے گا اور وہاں سے پھر آپ نے مزدلفہ کی طرف چل پڑنا ہے اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے. آپ کو مزدلفہ انشاءاللہ آسانی سے پہنچا دیا جائے گا. وہاں پہنچنے کے بعد کھلے میدان میں آپ نے وہاں پر یعنی جہاں وضو خانے کی جگہ ہوگی اس کے قریب آپ کا پڑاؤ ہوگا اور آپ نے وضو وغیرہ کر کے مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں پڑھ لینی ہیں. اور پھر اس کے بعد رات کو سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے اور وہاں سے کنکریاں بھی چن لینی ہیں. وقوف کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے وہ رات کو نہیں ہے, نہ 12 بجے, نہ 1 بجے, نہ 2 بجے. خدا نہ خاصہ اگر رش کی وجہ سے آپ کی بس
لیٹ بھی ہو جاتی ہے, تاخیر بھی ہو جاتی ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقوف کا جو وقت شروع ہو رہا ہے فجر کا, جس وقت اذان کا وقت ہوگا وقوف کا وقت اس وقت شروع ہوگا. اس لیے فجر کا وقت جس وقت شروع ہوا, وقوف مزدلفہ کا وقت اس وقت شروع ہوگا. بس آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ کے اندر پڑھ لی, آپ کا وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک وہاں وقوف کیا جائے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز دوبارہ بسوں پہ سوار ہوں گے اور آپ مینا میں آ جائیں گے. مینا میں آ کے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد پھر آپ مینا سے روانہ ہو جائیں گے جمرات کی رمی کے لیے. آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں 7 کنکریاں مارنی ہوں. جو 70 کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے چنی ہیں ان میں سے 7 کنکریاں آپ نے آج 10 تاریخ کو مارنی ہیں. اور اس کے بعد قربانی کا آپ کا نظم ہوگا, اور قربانی کے نظم ہونے کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں یا بال منوانے ہیں. اس سے آپ کا احرام کھل جائے گا اور احرام کی پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی, سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اسی دوران آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ نے طواف زیارت کے لیے مسجد حرام جانا ہے اور مسجد حرام میں جا کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت جیسے کہ مطلق طواف ہوتا ہے, اس میں آپ نے نیت کرنی ہے, اللہ میں حج کے فرض جو طواف ہے طواف زیارت اس کے نیت کرتا ہوں, اس کی کرتی ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. 7 چکر لگانے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اور پھر سعی کرنی ہے. اور اس سے آپ کا یعنی کہ طواف زیارت بھی ہو گیا اور آپ کے اوپر تمام تر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے پلٹ کے سعی کرنے کے بعد پلٹ کر آپ نے دوبارہ مینا میں آ جانا. سنت یہ ہے کہ رات کا قیام مینا میں ہو. کوئی لوگ مجبور ہوں گے, بیمار ہوں گے, وہ اگر عزیزیہ یا جہاں آپ کا قیام ہوگا وہاں بھی قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی, اس کی بھی گنجائش ہے. پھر آپ نے 11 تاریخ کو زوال کے بعد یعنی 12 12:30 بجے کے بعد تینوں جمرات میں 7 کنکریاں مارنی ہیں. 7 چھوٹے جمرے میں, 7 درمیانی, پھر 7 بڑے جمرے میں. اسی طرح آج آپ کا یہ کام ہے. اور پھر مینا کے خیموں میں آ کے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, ذکر اذکار تسبیحات دروشی پڑھتے رہنا. اسی طرح 12 تاریخ ہو گئی. 12 تاریخ کو بھی آپ کا یہی کام ہوگا کہ زوال کے بعد آپ نے تینوں جمرات کی کنکری مارنی ہے. کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے اپنی جگہ کی طرف, مقام کی طرف پلٹ جانا ہے. بس یہ ہے کہ جب آپ کو مینا کا موقع مل رہا ہے, قیام کا موقع ملا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکروا اللہ فی ایام معدودات, ان دنوں کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. وہاں خدا را سیاست کی باتیں, موبائل کا استعمال, اس سے بچ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.